یہ اور بات کہ مصیبت اٹھا گئے سجاد، یہ اور بات کہ مصیبت اٹھا گئے سجاد، مگر وہ سارے زمانے پہ چھا گئے اب سجاد، مگر وہ سارے زمانے پہ چھا گئے سجاد، اور جلوس لے کے 72 کا جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا، جلوس لے کے 72 کی کامیابی کا، یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد، یزید دیکھ تیرے گھر میں آ گئے سجاد، سوال کیا مدرات چار مصرع ہو رہا ہے کہ خود ہی الٹا پلٹا بیان دینے لگے، خود ہی الٹا پلٹا بیان دینے لگے، بے سبب امتحان دینے لگے، بے سبب امتحان دینے لگے، تیرے خطبوں کی بدولت اے سجاد بے نمازی اذان دینے لگے، بے نمازی اذان دینے لگے۔ سلوات بھیجا مدرات بار بار وقتی کے دوسری اشعار ہے کہ بیمار مسیحا نے ذہنوں کو شفا دی ہے، بیمار مسیحا نے ذہنوں کو شفا دی ہے، بیمار مسیحا نے ذہنوں کو شفا دی ہے، اور الفت ہی سے نفرت کی دیوار گرا دی ہے، الفت ہی سے نفرت کی دیوار گرا دی ہے۔ اور شعر خاص طور دیکھیے گا کہ سجاد کے ہونٹوں پر آزاد تبسم ہے، سجاد کے ہونٹوں پر آزاد تبسم ہے، حالات نے پاؤں میں زنجیر پنا دی ہے، اور جینے کی ضرورت ہے تو اس پر چلو یاروں، جینے کی ضرورت ہے تو اس پر چلو یاروں، سجاد کے قدموں نے جو راہ دکھا دی ہے، سجاد کے قدموں نے جو راہ دکھا دی ہے۔ یہ خاص طور سے شعر ملاحظہ ہو دیکھیے گا کہ ایک پیکر ہمت نے باندھے ہوئے ہاتھوں سے، ایک پیکر ہمت نے باندھے ہوئے ہاتھوں سے، ہر کسر یزیدی کی بنیاد ہلا دی ہے، ہر کسر یزیدی کی بنیاد
ہلا دی ہے. آخری شعر ہے تو بہت سے پر اختصار سے مولانا بیٹھے کہ ہر بزم میں خمار ان کا بخشا میرے مولا نے. ہر بزم میں خمار ان کا بخشا میرے مولا نے. ظالم کو گناہوں کی کس طرح سزا دی ہے. بیمار مسیحا نے ذہنوں کو شفا دی ہے. الفت ہی سے نفرت کی دیوار گرا. سلیمان سے گزارش کرتے ہیں
دنیا اتنی ترقی یافتہ ہے کہ آپ ایک ایک لمحے کا حساب آپ سے مانگتے ہیں. کہتا میرے پاس زندگی وقت نہیں ہے, زندگیوں کی وقت بھی قیمتی اتنا ہو جائے, انسان کو وقت ہی نہیں, اور ہم اتنے قیمتی وقت میں آتے ہیں, اتنا وقت صرف کرتے ہیں, تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ خالی جا جدا کا جو جملہ ہے اس کے سائے میں ہم غور کریں اور تھوڑا سا فکر کریں, کیا واقعاً جا جدا نے صحیح کہا تھا غلط کہا تھا؟ کہ اگر علی اور علی کو پریشان نہ کیا جاتا, قیدوں میں نہ رکھا جاتا, تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا. آپ دیکھیے جب عیسیٰ کی زندگی میں عیسائیت کا کیا حال تھا. آج جو عیسائیت دنیا میں سب سے بڑا جو مذہب ہے, جو سب سے زیادہ مشنری ہے, جو سب سے زیادہ تبلیغ کی جس دین کو پھیلاؤ ملا, وہ عیسائیت ہو. عیسائیت کو تبلیغ کی وجہ کیا ہے؟ عیسائیت مشنری جو اتنا پھیلی ہے پوری دنیا میں, وہ کس بیس سے پھیلی؟ یاد رکھیے ان کے دو بیس ہیں. ایک تو مدرسہ, جسے آپ انگلش میں اسکول کہہ لیں, چاہے ہندی میں پاٹھشالہ کہہ لیں, سنسکرت میں, یا مکتب جو بھی آپ کہیں. دوسری چیز ہے ہاسپٹل, یعنی بیماروں کی خدمت. اچھا اب یہ تصور, سے ہاسپٹل کا تصور کب پیدا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے انسان مریض, جب جس مریض کو گھر والے بھی برداشت نہ کر سکتے, یعنی خدا خطا کوئی ایسا مریض ہو جائے جس کا کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو, اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو, تو اس کی خدمت کرنا, کس جہاں پہ لا کے اس کے لیے دوا, اس کے لیے شفا کا انتظام کرنا, اس کو ہاسپٹل کرنا. یہ کس کے لیے ہوتا تھا پہلے زمانے میں؟ یاد رکھیے گا, جس کے پاس کوئی بیماردار کس کو دیکھنے والے کرنے نہیں ہوتا تھا. یعنی انسان پڑا ہے, لاوارث ہے, بے وطن ہے, اس کا کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو اب ایسا آدمی جب پریشان ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, تو اس کی خدمت کون کرے, اس کی نرسنگ کون کرے؟ آپ غور کریں. تو عیسائیوں نے دو چیز کی وجہ سے پوری دنیا میں عیسائیت کی تبلیغ کی. پہلا اسکول کھولا, یعنی فکری طور پر, اور دوسری چیز ہاسپٹل کی شکل میں انہوں نے خدمت کی, نرسنگ کی شکل میں. لیکن آپ غور کریں, جب یہ دونوں چیزوں کی بنیاد کہاں سے پڑی, پوری تاریخی بات ہے آپ کو, ان دونوں چیزوں کی بنیاد ڈالنے والے چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ آپ جب آج پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے, اسلام, عالم اسلام, کہ آج ہمارے پاس جو دین ہے وہ چوتھے امام کی وجہ سے. جو حدیث کی کتابیں لکھی گئیں وہ یعنی دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی, اور پہلی صدی ہجری کا یہ حال تھا کہ سن 62 ہجری میں مدینے کا یہ حال کیا جاتا. آپ کو واقع حرہ موجود ہے. یزید نے جو 3 کام کیے تھے, پہلا کربلا, دوسرے سال مدینے کو برباد کیا, تیسرے سال مکے کو برباد کیا, خانہ کعبہ پہ حملہ کیا, اسی میں وہ مر جاتا ہے. اس نے اسلام کو بالکل ختم کر دیا تھا. آپ غور کریں, آج جو بھی اسلام, اسی لیے مسلمان کوئی بھی اسلام کا ماننے والا ہو, اس کی مجبوری ہے, وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بنی امیہ سے اسلام لیا. حقیقت میں چاہے, لیکن جب نام لے گا تو کہے چوتھے امام سے ہم لے کے ہیں. اسی لیے ائمہ اہل بیت کا احترام جو ہوتا ہے پورے عالم اسلام میں, اسی مانے نہ مانے, لیکن اگلا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں. جانتے ہیں علم کا چشمہ, نبوت کے چشمہ یہیں سے پھوٹا ہے, چوتھے امام کی ذات گرامی سے, جس کی بنیاد چوتھے امام نے جس مدرسے کی رکھی بنیاد کربلا کے بعد رکھی تھی, اسی کو جو آپ کہتے ہیں, جس کا جو ترقی یافتہ دور اس کا دیکھا چھٹے امام کے دور میں جو مدرسہ ملتا ہے, جو آج پوری دنیا کی سائنس جہاں سے شروعات ہوئی ہے, جہاں کے طالب علم جناب جابر ابن حیان تھے, جن کو انگلش میں گیبر کہتے ہیں, فادر کا آف کیمسٹری, اس کی بنیاد چوتھے امام نے رکھی تھی. اور دوسرا کام چوتھے امام نے کیا کیا تھا, چوتھے امام نے جو بے سہارا, لاوارث, بیمار, یعنی جو کوڑ کے مریض, جزامی مریض ہوتے تھے, ان کو ایک ایسا مکان, انہیں ایک جگہ بنائی تھی جہاں لا کے ان کی خدمت کرتے تھے. آج دور تو یہ ابھی جو 21ویں صدی آئی ہے, اس میں سائنس نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ جو جذام کا مرض ہوتا ہے وہ چھوا چھوت کا مرض نہیں ہوتا. اس سے پہلے لوگ جذام کے مرض کو چھوا چھوت کا مرض سمجھتے تھے, اسی لیے خدا خاطر کسی کو جذام ہو جاتا تھا, کوڑ ہو جاتا تھا, تو اس کو شہر سے باہر اس کی ایک بستی بتا دی جاتی,
دور اچھوت بنا دیا جاتا. لیکن یہ چوتھے امام تھے جو آج سے 1300 سال پہلے جزامیوں کی خدمت کرتے تھے, جس کا آج نمونہ مدر ٹریسا کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں, جس سے لوگ فخر کرتے ہیں, بہت فخریہ بتاتے ہیں. اس کی بنیاد تاریخی, یعنی جب انسان کو علم نہیں تھا تب, کیونکہ علم لدنی کے وارث ہیں, علم سلونی کے وارث ہیں, اس نے دعویٰ سلونی کے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھے امام کے علم کا کمال کیا تھا. جب پوری دنیا 1300 سال کے بعد جان پائی کہ یہ مرض مہلک نہیں ہوتا ہے, چھوا چھوت کا نہیں ہوگا, 1300 سال پہلے چوتھے امام اسی کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کرے کربلا کے بعد. آج جو آپ اسلام دیکھ رہے ہیں, جو بچا ہے وہ سیرت محمد کے وجہ سے. یاد رکھیے گا, خدا صلوات محمد والے جس نے خدا کی رحمت کا انکار کیا, یعنی اس نے خدا کی ذات کا انکار کیا. اچھا, خدا کی رحمت کیا ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, اللہ کے رسول کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب رحمت کو آپ دوسرے لفظوں میں یاد کریں تو معلم اخلاق بنا کے بھیجا. یعنی اب خدا کی رحمت آپ کو دیکھنا ہے تو انسان کی اخلاق میں دیکھ. تو اب سیرت جو ہے اخلاق رسول کہیں ملتا ہے تو چوتھے امام یا ائمہ اثنا عشر یعنی 11ویں امام تک آپ چلے جائیں, دیکھنے والا کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول اور ان کے اخلاق میں کچھ فرق ہے. جس کی وجہ سے آج جو عرب و مسلمان نظر آتے ہیں وہ اخلاق اہل بیت کی وجہ سے. میں نے کہا نا, جاجوداک نے دعویٰ بغیر دلیل نہیں کیا تھا. اگر اس دھرے پہ چلتے اس مسلمان, اگر ان کو موقع ملتا تو یہ دنیا میں کس طرح سے ہے اسلام, یعنی انسان اسلام خدمت کے لیے آیا ہے. پریشانی یعنی جسمانی پریشانی ہو یا روحانی پریشانی, انسان دونوں کا علاج اسلام کے پاس ہے, کیونکہ انسان جسم اور روح سے مل کے بنتا ہے. جسمانی اسی لیے چھٹے امام نے جو سماج کا اسٹرکچر پیش کیا اس میں دو چیزوں میں, ایک تو ڈاکٹر یعنی بدن کے علاج کے لیے ایک ہونا چاہیے, اور دوسرا ایک روح کے علاج کے لیے متقی عالم ہونا چاہیے. دونوں کے لیے علاج. تو اب اس طرح سے اگر اسلام کی تبلیغ ہوتی تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہوتا نہیں. یہ لوگ بعد میں جان پائے. یہ در اہل بیت کا اخلاق ہے جو پوری دنیا میں لوگ ادھار کا لیے ٹہل رہے ہیں. دنیا میں جتنی بھی اچھائی ہے سب اہل بیت کی, اور جتنے بھی علوم ہے, یہ تاریخ نہیں, ہم نہیں دشمن ہیں, لیکن لکھتے یہی ہے کہ آج چھٹے امام کا وہ مدرسہ نہ ہوتا. آپ اس مدرسے کی بلاغت سوچیے, جس دور میں لوگوں کے پاس کاغذ قلم نہیں ہوتا, جہاں ڈانٹ پہ لگائے بیٹھے, اس زمانے میں پوری دنیا کے 4000 افراد ایسے بیٹھتے تھے جو قلم و دعوات لے کے بیٹھتے تھے. یعنی قلم یعنی جو حیثیت میں کاغذ خرید سکتے تھے, جو قلم کی روشنائی خرید سکتے تھے, ایسے پوری دنیا میں سے چنے ہوئے. یعنی آپ تصور کریں وہ کتنا, جہاں 4000 آج سے 1200 سال پہلے جہاں 4000 قلم و دعوات لے کے سننے پر کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, جو کہیں لکھ لو, جن کا مرتبہ یہ تھا. آج ان کا احسانات ان قلم و دعوات والوں کا کہ آج ہمارے پاس جو اسلام بچا یا پوری دنیا میں امن و امان قائم ہے تو یہ چھٹے امام کی دین ہے. لیکن افسوس آپ کریں کہ جس چوتھے امام نے پورے عالم اسلام کو دوبارہ زندگی, آپ اسلام کو بچایا, ان کے ساتھ کیا کیا گیا, جو صرف اور صرف اپنے بابا کی یاد مناتے تھے, صرف اور صرف گریا کرتے تھے, لیکن آپ نے گریے کے ذریعے اسلام کی تبلیغ. اسے آپ کے جو مکارم اخلاق, آپ کی دعا کبھی موقع ملے آپ پڑھیے, جو چوتھے امام کی مکارم اخلاق کی دعا ہے, اکثر رمضان میں پڑھی جاتی ہے. کیا جو صحیفہ سجادیہ ہے, مولا کی دعاؤں کا مجموعہ دیکھیے. غیروں نے یہ بات کہی ہے, اگر سید سجاد سلیقہ نہ مانے تو ہم زندگی بھر گونگے رہے, اللہ کی بارگاہ میں گونگے بن کے آتے, ہمیں بولنا سکھاتے. ہمارا گونگا پن سید سجاد نے دور کر دیا.
यानी अब तो माबूद के रिश्ते में जो गूंगापन था वो सैयद सज्जाद ने दूर किया। अब ये सारा एक का जिक्र करें पूरी, लेकिन उसके साथ होता क्या आप गौर करें, कैसा जुल्म किया जाता कि आपको दुनिया में सुकून से चैन से रोने भी नहीं दिया जाता। और आप गौर करें कि दुनिया में 2 अहले बैत या 3 जनाजे ऐसे हैं जिसको गुस्से वाले चीख मार के रोते। पहला जनाजा तो बीबी सैयदा का कि मौलाए कायनात चीख मार के रोते, क्योंकि पसलियां शिकस्ता थी फातिमा ज़हरा ने मौलाए कायनात। और फिर दूसरा जनाजा जहाँ पे सकीना का था, यानी कुर्ता जिसने चिपक गया, यानी चीख मार मतलब रो रहे थे जनाजा देख। और तीसरा जनाजा चौथे इमाम का। आप गौर करें कि चौथे इमाम जब पांचवें इमाम चौथे इमाम को गुस्ल दे रहे थे तो इस जनाजे में जगह जगह जख्म के गड्ढे पड़ गए। अच्छा, ये जख्म के गड्ढे कैसे पड़े? जब आपको हथकड़ियों बेड़ियों में कैद किया, तो जब ये हथकड़ियां बेड़ी घिसती थी तो और जब धूप की गर्मी से जंजीरें गर्म होती थी तो वहां का हिस्सा जल जाता, यानी वो 40-35 साल तक भी जख्म नहीं, इतना जख्म यानी गड्ढे पड़े। जब गुस्ल दिया जाता था, मौला जब गुस्ल दे रहे थे पांच इमाम खुद फरमाते कि मेरे बाबा के जिस्म में पानी रुक जाता, जैसे आप बारिश में छोटे छोटे गड्ढे होते नहीं तो पानी आता तो भर जाते हैं। सोचिए ये पहला ऐसा जनाजा किसी का होगा जिसके जिससे पानी जख्मों में भर जा रहा। आप तसव्वुर करें कैसा कैसी अदियत दी गई। और ये उसके बाद जो मौला के गले पे जख्म इतना कैसे, क्योंकि जब किसी को जलील अस्तगफिरुल्लाह जब किसी को इम्तिहान बहुत ज्यादा करे तो उसके गर्दन में तौक डाला जाता है, वो खारदार तौक, और उसके घर वालों को उसके सामने। आप तसव्वुर करें दुनिया का सबसे बाइज्जत इंसान, आप तसव्वुर करें हदीस में एक बात मिलती है कि किसी इंसान को सबसे ज्यादा गुनाह क्या होता है, एक साहिब इज्जत का किसी से आपने हाथ फैलाना, किसी से रास्ता पूछना है। आप सोचिए दुनिया जो कूफे के सबसे गैरतदार लोग थे, जहाँ मौलाए कायनात की हुकूमत थी, उसी कूफे में मौला के गले में गर्दन तौक है खारदार, और वही सामने अहले हरम है। यानी मौला के सामने 2 मजबूरियां, अगर सर झुकाते थे शर्म के मारे तो तौक की कीलें गड़ती थी, और सर उठाते थे तो सामने नामहरमों के बीच में छुपी में निगाह पड़ती। मौला चेहरा रूह का दर्द देखेंगे जिस्म का, तो मौला ने रूह का दर्द पे नहीं बह गई, ज़ैनब की बेपर्दगी में नहीं दे सकता, हाँ जख्म बर्दाश्त कर सकता हूँ, मौला गर्दन को झुका देते। आप तसव्वुर करें चौथे आप जब पांचवें इमाम ने गुस्ल दिया, कफन पिनाया, लेकिन जब बाबा को याद यही जब करबला से वापस लौटने वाले खाली पांचवें इमाम थे जो सारे मसाइब के आंखों देखे गवाते कि उनके बाबा पे गुजरी क्या उनके जद पे गुजरी। आप तसव्वुर करें ये चौथे इमाम मौला आपने दफन तो कर दिया पांचवें इमाम ने जब चौथे इमाम का जनाजा, लेकिन क्या करबला नहीं याद आई होगी? जब 11 मुहर्रम को वहां से जा रहे थे तो चौथे इमाम तड़प के कह रहे थे अपने उम्मी अब्बा, क्या कोई बेटा इतना मजबूर हो सकता है कि उसके बाप का जनाजा पड़ा है और बेटा है, लेकिन आप दुनिया का वाहिद बेटा है जो अपने बाप के जनाजे को दफन नहीं कर सकता, ऐसा पूरी दुनिया का वारिस है। आप तसव्वुर करें, हाँ यही चौथे इमाम जब अपने बाबा को दफन करने आए थे बेजान कूफे थे, आप बनी असद के पास, तो बनी असद ने एक सवाल किया था मौला से, ये चौथे इमाम हुसैन है कौन? मोहम्मद वाले मोहम्मद, इनकी खिदमत कितनी है, इंसानियत पर एहसान कितना है। आप गौर करें जब चौथे इमाम दफन करने आए थे तो बनी असद ने एक सवाल किया था, एक सवाल तो जनाबे जॉन के बारे में किया था, मौला ये किस शहीद का लाशा है? तन पे सर तो है ना, पहचाने बहुत नूरानी है, तो मौला ने कहा था ये हमारे चचा जॉन का लाशा है,
ये हमारी बाबा की दुआ कहता रहे। फिर बनी हसन ने एक सवाल और किया था कि मौला एक बात और बता दिए, हमने आपके बाबा के जनाजे को देखा है, पूरा जनाजा जख्मों से चूर है। अरे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर कोई जख्म न लगा हो, तीर का जख्म है, कमर का जख्म है, अरे घोड़ों के टापों के जख्म है। लेकिन मौला हमने कुछ निशानात आपकी बाबा की पीठ में देखे जो हम समझ नहीं पा रहे, आखिर ये चाहिए कि निशान है। अब मौला तड़प के ए बनी हसन सुन सकते हो, सुनो, ये उन कट्टरों के निशानात है जो मेरा बाबा सबकी तारीफी में उन लोगों की मदद करता था जो रोजे रोशन में हुसैन के सामने हाथ फैलाने में शर्माते थे, जिनकी गैरत इंसानी गवारा नहीं करती थी कि हुसैन के सामने हाथ फैलाए। अज़ादारों आप तसव्वुर करें, जिसे ये गवारा नहीं था किसी की इज्जत नफ्स पामाल हो, बोलो दुश्मन हो, हाथ फैलाना पड़े, उसके घर में फाका हो, उसके बच्चे भूखे प्यासे सोए। लेकिन वही करबला के मैदान में हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे के लिए हाथ फैला के एक चुल्लू पानी मांगता है और बदले में उसी चुल्लू में उसी बच्चे का तीर, उसी बच्चे का खून, अरे इस खून का हुसैन चेहरे बनते हैं। और इसी की बेटी सकीना वो शाम में फरियाद करती रहती है, हाय वो भी अब्बा प्यार मारे डाल रही है, हाय वो भी अब्बा प्यार मारे डाल रही है।